صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ صلی علی نبینا کرمت اہل تو والرضا بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا سبحان اللہ۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے خلیفہ دو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذی الحج کی 26 تاریخ کو آپ کو زخمی کیا گیا اور یکم محرم کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس لیے آج کے کتاب میں آپ کی شخصیت کو عنوان بنایا گیا۔ 8ویں پشت میں آپ کا خاندانی شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ قبیلہ بنو عدی کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ مکہ میں رہنے والے کسی کا تعلق بنو امیہ سے، کسی کا تعلق بنو قریش سے، اس طرح مختلف قبیلے رہتے تھے۔ مکہ کے قبیلہ بنی عدی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام صحابہ کرام آپ کے مرید ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ یہ تمام صحابہ مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ تقریباً 40 یا 50 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بنی طالب ابو طالب کی گھاٹی تھی، اس میں آپ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں رہائش پذیر تھے اور وہیں عبادت فرماتے تھے، اور صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کی مکے کے مشرکین نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی، تو آپ اس گھاٹی میں آپ تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ وہی نماز پڑھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ نے اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، بے عمر بن الخطاب، عمر کے اسلام سے، عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ حضرت عمر فاروق کو یا اللہ اسلام کی دولت عطا فرما، اور دوسری روایت میں ہے کہ یا اللہ عمر فاروق اور ابو جہل، کون؟ عمر فاروق اور ابو جہل، ان دونوں میں سے جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے، ان دونوں میں سے جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے اسے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ آپ نے یہ دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مقصودیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور دوسرا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس وقت کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت اللہ کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ لوگ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں اور صحابہ کرام کے بارے میں اور بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں بہت سی اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو، ان کتابوں کا مطالعہ کیا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابرین کی شخصیت کیا تھی اور ان کے کارنامے کیا تھے، ان کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی۔ اردو میں پہلے تو عربی میں کتابیں تھیں، پھر فارسی میں، آج کل اردو میں اچھی کتابیں ملتی ہیں خلفائے راشدین پر کتابیں خرید کریں اور ان کا مطالعہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ ان کی فہم و فراست اور ان کی سمجھ، ان کی عقل و دانش اس مقام پر ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ اصلی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، کسی شکل میں بھی نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، دین اسلام ہی ہے اور اس کے جواب میں کوئی مقابلے میں اور کوئی دین نہیں آ سکتا۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو رب کائنات نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے ان کو نبوت عطا نہیں کی گئی، لیکن نبیوں والی سمجھ، دانش اور عقل فہم ان کو عطا کر دی گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی عمر فاروق مجھے کوئی مشورہ دیتے ہیں، کسی بھی مسئلے میں مشورہ دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشورے کی تائید میں قرآن مجید کی آیات نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ کا لقب ہے الموافق رائیہ بالوحی والکتاب، کہ حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق، کس کے مطابق ہوتی ہے؟ وحی الہی کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں گھر سے نکلے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب بہن کے گھر میں گئے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہیں بڑا ناگوار گزرا کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئی ہے۔ انہوں نے ان کو مارا پیٹا، بہنوئی کو بھی مار کے، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے۔ اسلام قبول کیا تو وہاں سے پھر ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہائش پذیر تھے وہاں پہنچے، دروازہ پہ دستک دی، سوراخ سے صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے علم تھا کہ میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ عمر فاروق مسلمان ہو جائے، کہ یہ تو مسلمان ہو کر آئے۔ تو حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا پورے عرب میں بہادر مشہور تھے، آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر عمر سر دینے کے لیے آئے ہیں تو ہم مرحبا کہیں گے، اور اگر سر دینے کے لیے آئے ہیں تو پہلے ان کا سر کاٹ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا تو سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ یہ ندی ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حق کو چھپایا نہیں جاتا، حق کو چھپایا نہیں جاتا، جیسے آج کل حق کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ کا دور تھا، جھوٹ بول کر لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے ہیں، پیسے لینے نہیں ہوتے، جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ اس نے مجھے پیسے دے لیا۔ اسی طرح لوگ کے پلاٹوں پہ، مکانوں پہ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں جھوٹ بول کر۔ جھوٹ کا دورہ ہے اور سچ ناپید ہو چکا ہے، اور عدالتوں میں بھی جا کے ایسے پیشہ ور گواہ مل جاتے ہیں جھوٹی پیسے دے کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس طرح نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے،
جی کفر گناہ کبیرہ ہے، شرک گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سچے ہیں یا نہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بیت اللہ شریف میں جا کے نماز پڑھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلیں بیت اللہ شریف۔ آگے حضرت عمر فاروق ہیں، ہاتھ میں تلوار ننگی لیے ہوئے اور اعلان کر رہے ہیں اے مکے والو، ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر اپنے بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتے ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ کسی میں جرات نہ ہو سکی کہ ان کے مقابلے میں آ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حضرت بلال کو ارشاد فرمایا اذان دو، انہوں نے اذان کہی اور نماز پڑھی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اتنا عرصہ خلیفہ رہے۔ دیکھو نا آپ لوگ دوسرے آج کل ٹی وی چینلز پہ زیادہ پیسے کیا ہوتی ہیں؟ سیاسی باتیں کہ نہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پھر تبصرے ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ بتایا کہ دانتوں میں درد کیوں ہوتا ہے، کبھی انہوں نے یہ بتایا کہ کھانسی کیوں ہوتی ہے، کبھی یہ بتایا انہوں نے کہ بھئی ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، بتایا کبھی انہوں نے؟ جو بھی ٹی وی چینل ہے اٹھا کے دیکھو تو سیاسی باتیں۔ جی میاں آج کل تو یہ مسئلہ چل رہا ہے، میاں صاحب کا ویزا ختم ہو گیا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت کیا ہے، آپ کے کارنامے کیا ہیں۔ یہ جو ایران آپ کو نظر آتا ہے اس دنیا کے نقشے پر، ملک ہے کہ نہیں ہے؟ اس ایران کو کس نے فتح کیا؟ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت آج یہ ایرانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرہون ملت ہیں، آپ کی وجہ سے یہ ملک فتح ہوا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 سپر پاور تھی، جی ایک روم تھا اور یہ ایک ایران تھا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو فتح کیا گیا۔ تقریباً 10.5 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ کتنے؟ 10.5 سال تک آپ خلیفہ رہے، اور آپ کے دور خلافت میں بہت سارے ملک فتح کیے گئے۔ اس کی پوری تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے۔ آپ نے 10 صحابہ نام لے کر منبر پر ارشاد فرمایا یہ 10 جنتی ہیں۔ کیا ہے؟ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان سب کے لیے جنت ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، سب جنتی ہیں۔ کیا نام ہے؟ شجاع سے ہمارا داتا صاحب کا نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سیت دی ہوئی ہے۔ سن 86 میں داتا صاحب خطیب مقرر ہوا، جی سن 8 تک نماز پڑھایا۔ اس کو ایسے ہی دیکھا ہے، دیکھو ہم بوڑھے ہو گئے اور یہ اسی طرح کا جواب ہے۔ کا شجاع اس کا نام ہے۔ یہ سارے درود شریف کی برکت ہے۔ درود شریف بہت پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے یہ الفاظ نکلوائے. آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی جنت. 10 صحابہ جن کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ لیا کہ محرم کو آپ کا یوم شہادت ہے، تو جس طرح امت مسلمہ 10 محرم مناتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے، امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ وہ خلیفہ وقت جس نے ہزاروں مربع میل فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا، حضرت عمر فاروق، ان کا یوم شہادت منایا جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.